حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم وخطابہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله مرشدي وسيدي وسيلتي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم وبارك وسلم. سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ رب کائنات نے آج یہ موقع عطا کیا اس ماہ میلاد میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نذران عقیدت پیش کر سکیں, حضور کے مناقب بیان کر سکیں اور اپنے لیے باعث نجات اور اپنے لیے بخشش کا سامان ہم تیار کر سکیں. تمام عالم اسلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور رب کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم تمام کے حل پہ رحم فرمائے اور ہم تمام کی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. رب کائنات ہمارے گھروں میں برکت کے دروازے کھول دے, فضل کے رحم کے دروازے کھول دے. سامعین, اپنی بات کی ابتدا کرنے سے پہلے خواجہ شوق صاحب علیہ الرحمہ کے نعتیہ اشعار کے چند نعتیہ کلام کے چند اشعار آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ ہزاروں انبیاء آئے مگر ایسے نہیں آئے, ہزاروں انبیاء آئے مگر ایسے نہیں آئے, بشر ہونے پہ جن کے خود بشر کو کم یقین آئے, بشر ہونے پہ جن کے خود بشر کو کم یقین آئے, سرے عرش بری پہنچے کہ بر روئے زمیں آئے, ازل کا نور ہے چاہے کہیں آئے, فرشتہ شکل انسان میں بھی آئے تو فرشتہ ہے, فرشتہ شکل انسان میں بھی آئے تو فرشتہ ہے, اگر گنج خفی انسان بنے تو کیا یقین آئے. حاصل کلام شعر ہے کہ کہاں ہے ذکر اکملت لکم کا آپ سے پہلے, کہاں ہے ذکر اکملت لکم کا آپ سے پہلے, ہر ایک مقصد ہوا پورا جو ختم المرسلی آئے, ہر ایک مقصد ہوا پورا جو ختم المرسلی آئے, نہ دے سرکار تو پھر دینے والا ہی نہیں کوئی, نہ دے سرکار تو پھر دینے والا ہی نہیں کوئی, در محبوب حق ہے جس کو آنا ہو یہیں آئے, در محبوب حق ہے جس کو آنا ہو یہیں آئے. خدا نے رحمتوں کی انتہا کر دی غریبوں پر, غریبوں بے کسوں میں رحمت للعالمین آئے, غریبوں بے کسوں میں رحمت للعالمین آئے. در شاہ خدا پر شوق اپنی حیثیت کیا ہے, نظر والے لٹاتے سجدہائے بے جبیں آئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سامعین, جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا, رب کائنات اس آیہ مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عظیم شان, وہ مقام و مرتبہ بیان کر رہا ہے جس کا آپ ہم تصور تک نہیں کر سکتے. یوں تو کلام مجید میں ہر آیت میں حضور پاک کی شان بیان ہو رہی ہے, کلام پاک کا ہر صفحہ حضور پاک کی نعت کے گن گا رہا ہے. کئی مقامات پہ رب کائنات نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرمائی, مگر اس آیت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس آیت میں رب کائنات جو خطاب فرما رہا ہے پروردگار عالم,
اس میں خطاب عوام الناس سے نہیں، عام انسانوں سے اس میں خطاب نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات صرف اور صرف انبیاء سے اور رسولوں سے خطاب فرما رہا ہے۔ پروردگار عالم نے عالم ارواح میں جو تمام انبیاء اور رسولوں سے جو وعدہ لیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ رب کائنات نے وہ وقت یاد کریں کہ جب رب کائنات نے تمام نبیوں سے عہد لیا، وعدہ لیا۔ وعدہ کیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ کہ جب تم میں میرا حبیب جلوگر ہو جائے، جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور اس کے بعد تمہارے درمیان اگر تمہارے بیچ اس وقت میرا حبیب آ جائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے، جو تمہیں عطا کیا گیا ہے اس بات کی تصدیق کرے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں اس پر ایمان لانا ہے۔ لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، تمہیں یہاں پر خطاب عوام الناس سے نہیں ہو رہا ہے، یہاں پر خطاب ہو رہا ہے رب کائنات کا خطاب انبیاء اور رسول ہیں۔ تمام رسولوں سے رب کائنات وعدہ لے رہا ہے کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں، تمہارا دور چلتا رہے، اس وقت زمین پر تمہاری شہرت رہے، لوگ تمہارے پیچھے جوق در جوق جڑنے شروع ہو جائیں، تمہارا دور چلتا رہے، تم اس وقت روئے زمین پر نبی ہو، رسول بنا کر بھیجے گئے ہو، مگر اگر اس وقت میرا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان آ جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، میرے حبیب پر ایمان لانا ہے اور میرے حبیب کی مدد کرنی ہے۔ سامعین، آپ اس بات کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بڑی اہم بات، اور اتنے اکابر انبیاء رسول نبیوں سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ رب کائنات ڈائریکٹ صرف اور صرف انبیاء کی روحوں سے یہ وعدہ لے رہا ہے کہ تم پر اس وقت لازم ہو جائے گا کہ تمہارا کام ہے کہ جب میرا حبیب تمہارے درمیان آ جائے تو تم پر یہ بات لازم ہے کہ تم میرے حبیب پر ایمان لانا، تم میرے حبیب کی مدد کرنا، ان کے دین پھیلانے میں ان کی مدد کرنا۔ اس کے بعد فرماتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ تم نے سب سے پہلے اقرار کیا تو سب نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا، قالوا اقررنا۔ اس کے بعد رب کائنات فرماتا ہے کہ جب تم نے اس بات کا اقرار کر لیا تو آپس میں ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور ان تمام گواہوں میں تمہارے ساتھ میں بھی گواہوں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ تو حضور پاک کی جب دنیا میں آمد کا ذکر کیا جا رہا ہے پیغمبروں کے سامنے، رسولوں کے سامنے، نبیوں کے سامنے، تو رب کائنات حضور پاک کی شان اتنی عظیم بیان فرما رہا ہے کہ رسول پاک کی نبوت کا جب اعلان ہو رہا ہے اس وقت رب کائنات نے انبیاء کو تو ایک دوسرے پر گواہ بنایا، اور رب کائنات نے اپنی پاک ذات کو بھی خود گواہوں میں شریک فرما دیا اور کہا کہ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شریک ہو جاتا ہوں۔ تو سامعین، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں۔ مفسرین اکرام یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور حضور کی مدد کرنا، یہ دراصل تمام انبیاء کرام سے یہ پختہ عہد اس وجہ سے لیا گیا کہ جب انبیاء کرام کو یہ تعلیم دنیا میں آنے سے پہلے ہی دے دی گئی کہ تمہیں جب دنیا میں جانا ہے، تمہیں لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کا معبود برحق ہونا بتانا ہے، دین کی اشاعت کے لیے کام کرنا ہے، رب کائنات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ تعلیم دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء کی تعلیمات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا اور ان پر ایمان لانے کا ذکر یہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے حضور کی شان بیان کی، ہر نبی نے حضور کی شان بیان کی۔ جیسے آج کا موضوع شان مصطفیٰ بزبان انبیاء رکھا گیا ہے، اسی کی مناسبت سے میں کچھ کلام کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور میں بزم طلباء خدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ موقع عطا کیا کہ میں حضور پاک کی شان بیان کر سکوں۔ خصوصاً عبدالسلام صاحب اور حافظ نظام غوری صاحب کا بھی میں ممنون ہوں کہ ان کی کاوشوں سے آج کی یہ محفل کا انعقاد عمل میں آیا۔ سامعین، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو یقینی بنایا کہ اپنی تعلیمات میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا جب ذکر کیا کرتے تھے، عوام الناس کو جب لوگوں کو، ان کے قبیلے والوں کو، ان کی قوموں کو جب تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام
جب ذکر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، صرف اللہ ہی ہے جس کی ہم عبادت کرنی چاہیے، اور وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، اور حرام حلال کی تمیز تمام پیغمبروں نے سکھائی، نماز کی تعلیم دی، کسی کو روزوں کی تعلیم دی، کسی کو سود سے روکا۔ یہ تمام تعلیمات کے ساتھ ساتھ تمام پیغمبروں نے، تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے اس بات کو یقینی بنایا اور اس میسیج کو اپنی اپنی امتوں تک پہنچایا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے بعد یا میرے دور میں ہی یا میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام نامی احمد گرامی، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے۔ کسی نے محمد کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تمام انبیاء نے کیا اور اپنی امت کو تعلیم بھی دی کہ اگر میرے جانے کے بعد محمد مصطفیٰ تمہارے درمیان تشریف لا لیں تو تمہارا کام یہ ہے کہ ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا، دین پھیلانے میں ان کی مدد کرنا، ان کے حامی و مددگار بن جانا۔ سامعین، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات میں بتایا جاتا ہے کہ رب کائنات نے جب آدم علیہ السلام کے جسد اطہر میں روح ڈالی تو روح داخل ہوئی اور نکل گئی، تو روح سے پوچھا گیا کہ تو باہر کیوں آ گئی؟ تو روح نے کہا کہ یا اللہ، میں اس میں قرار نہیں پا رہی ہوں، مجھے بے چینی اور بے قراری محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی رکھا، پھر اس کے بعد رب کائنات نے آدم علیہ السلام کی روح کو حکم دیا کہ داخل ہو جا، داخل ہوئی اور قرار پا گئی۔ تو اس وقت جب روح قرار پائی، آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہاں پر علماء کرام اور صوفیاء کرام بیان فرماتے ہیں کہ وہ در حقیقت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ تھا، سجدہ تعظیمی، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی طرف تھا۔ قبلہ آدم علیہ السلام کی ذات تھی، وہ سجدہ تعظیمی نور محمدی کو تھا کہ تمام فرشتوں نے جب نور محمدی کو آدم علیہ السلام کے جسم اطہر میں دیکھا تو سجدہ کیا، رب کائنات کا حکم بجا لایا۔ سامعین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات ہے، آدم علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جب میری تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مجھے فرشتوں نے آسمان و زمین کی سیر کروائی تو میں نے تمام آسمانوں کے ہر دروازے پر، آسمانوں کے تمام کونوں پر، عرش معلیٰ کے ستونوں پر، تمام فرشتوں کی آنکھوں کے اندر، جنت کے تمام درخت اور اس کے تمام پتوں پر، حوروں کی آنکھوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک دیکھا۔ سامعین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان آدم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ عظیم نام ہے جس کی برکت سے میری توبہ قبول ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ہر جگہ اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیکھا، ہر جگہ میں نے نام دیکھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ شان ہے آدم علیہ السلام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرما رہے ہیں۔ اب آدم علیہ السلام کا جب ظاہری طور پر وقت آخر آتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، یہ بات غور سے سماعت فرمائیں، آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت کرتے ہیں، اور شیس علیہ السلام کیونکہ وہ حامل نور محمدی تھے، ہوتا یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کے پاس جب بھی پیدا ہوتے تو دو بیٹے یا دو بیٹیاں پیدا ہوتے، یا ایک بیٹا یا ایک بیٹی ساتھ پیدا ہوتے، مگر جب حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ تنہا پیدا ہوئے، وہ حامل نور محمدی تھے۔ آدم علیہ السلام کا جب ظاہری طور پر وقت آخر آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مناقب و فضائل بیان کیے، کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں وصیت کروں کہ تم حامل نور محمدی ہو، ایک عظیم نور تمہاری پیشانی میں اور تمہاری پشت مبارک میں رکھا گیا ہے، اس کی حفاظت کرنا، زندگی بھر کبھی کوئی غیر غلط کام نہ کرنا، اور اس نور کو کسی پاک عورت کے پیٹ میں منتقل کرنا، اور یہی نور کے صدقے تمام انبیاء کو رسالت ملی ہے، تمام پیغمبروں کو نبوت ملی ہے، اسی نور کے صدقے سے تمام کائنات کی پیدائش عمل میں لائی گئی، اسی نور کی وجہ سے آج ہمارے سر پر نبوت کا اور رسالت کا تاج رکھا گیا، اسی نور کی برکت ہے کہ کائنات میں جو روشنی ہے، جو مہک ہے، جو چمک ہے، یہ سب کچھ اسی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اور طفیل ہے۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اس نور کو پاک عورت کے پیٹ میں منتقل کرنا،
تم کبھی کسی غلط کام کی طرف نہ جانا۔ ابھی آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو یہ بات فرما رہے تھے کہ اچانک فرشتوں کی ایک جماعت آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور اس جماعت کے آدم علیہ السلام کے سامنے وہ جماعت عرض کرتی ہے کہ ہم اللہ کے حکم سے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، اس وجہ سے حاضر ہوئے ہیں کہ رب کائنات نے کہا ہے کہ آپ جو اس وقت وصیت کر رہے ہیں یہ وصیت لکھ کر بھی دے دیں، یہ وصیت لکھ کر بھی دے دیں تاکہ ہم اس بات پر گواہ ہو جائیں کہ آپ اپنے بیٹے کو اس بات کی وصیت کر رہے ہیں جو حامل نور محمدی ہے۔ آدم علیہ السلام نے وہ تمام باتیں لکھ کر اس کی ایک کاپی فرشتوں کے پاس محفوظ کروائی کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی ہے، میں نے اپنے بیٹے حضرت شیس کو نصیحت کی ہے کہ تم حامل نور محمدی ہو، اس کی حفاظت کرنا۔ شیس علیہ السلام نے بھی اس کی اپنے بابا جان کے حکم کے تحت حفاظت کی، اور وہ نور منتقل ہوتا ہوتا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں تو زندگی میں کئی مقامات پہ آپ نے قدم رکھے، زندگی میں آپ نے کئی پتھروں پر چلا ہوگا، مگر جس پتھر پر ٹھہر کر آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اس میں بھی روایت میں آیا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران بھی آپ کئی پتھروں پر ٹھہرے، مگر جس پتھر پر ٹھہر کر آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لیے اب دعا فرمائی، رب کائنات نے اس دعا کو مقبول بھی فرمایا۔ اور جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام ٹھہر کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میری ذریت میں وہ آخری نبی پیدا فرما، یا رب کائنات میری اس دعا کو قبول فرما لے، تو رب کائنات نے وہ دعا قبول فرمائی، اور اس دعا کی قبولیت کی نشانی کو رب کائنات نے قرآن میں یوں بیان فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر میلاد مصطفیٰ کی دعا مانگی، رب کائنات نے اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان کو جمع بھی فرما دیا، اور قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں سے رب کائنات نے حکم دیا کہ جب بھی نماز پڑھو خانہ کعبہ میں جا کر تو مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لو، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جس پتھر پر ٹھہر کر ابراہیم علیہ السلام شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کی دعا کرتے ہیں، رب کائنات اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانوں کے ساتھ ساتھ رب کائنات تمام انسانیت کو، تمام مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ جب بھی خانہ کعبہ میں جاؤ تو اس پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر سجدہ کرنا، سجدہ تو مجھے کرنا مگر جائے نماز وہ پتھر رہے جو میلاد مصطفیٰ کی دعا کا سبب بنا اور ذریعہ بنا۔ سامعین، یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں آتا ہے کہ عالم ارواح میں جب موسیٰ علیہ السلام نے تمام انبیاء کی امتوں کو دیکھا، اس کے بعد آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ اتنی ذی شان امت، اتنی بزرگی والی امت، اتنی نورانی امت، اتنی بابرکت امت، اس کا مجھے نبی بنا دے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ اس امت کا نبی میرا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جس امت میں مولا علی ہوں، جس امت میں صدیق اکبر ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، اجلہ اکابر صحابہ ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، جس امت میں سیدہ فاطمہ الزہرا ہو، امام حسن امام حسین ہو، امام جعفر ہو، امام باقر ہو، یہ تمام اکابرین اہل بیت اطہار ہوں، اس امت میں سرکار غوث العظم ہو، اس امت میں سرکار خواجہ غریب نواز ہو، بندہ نواز ہو، سرکار لاؤبالی ہو۔ سامعین، اس امت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے عالم ارواح میں دیکھا تو رب کائنات کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا کہ پروردگار مجھے اس امت کا نبی بنا۔ آواز آئی کہ اے موسیٰ اس امت کا نبی میرا حبیب ہے، تو کہا مولا اس امت کا نبی اگر نہیں بناتا تو اس نبی کا امتی بنا دے، یا اللہ اس نبی کا امتی بنا دے، کم از کم اس عظیم الشان امت میں میرا شمار ہو جائے۔ صاحبو، یہ امت محمدی میں پیدا ہونا یہ پروردگار عالم کا ہم پر بڑا فضل عظیم ہے، بہت بڑا فضل عظیم ہے۔ جتنا شکر ادا کرو ہم کم ہے، جتنا شکر ادا کرو کم ہے کہ نبیوں کو بھی خواہش تھی کہ جن کے امتی ہوتے، مگر تقدیر تھی یہ ہم گناہ گاران امت کی، مگر تقدیر تھی یہ ہم گناہ گاران امت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کو گزر ہوا، سلیمان علیہ السلام کو رب کائنات نے ایسی بادشاہت عطا کی تھی کہ ہوا آپ کے حکم کے تابع تھی، تمام اجنات آپ کے حکم کے تابع تھے، تمام انسان کے انسان، اس کے ساتھ ساتھ تمام پہاڑ، تمام فرشتے، تمام جھاڑ، تمام سمندر کی مچھلیاں، تمام روئے زمین کے جتنے جانور ہیں وہ سب، تمام پرندے وہ سب، ہوا تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم کے تابع چلتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع چلتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے تخت پر جلوہ فرما ہو کر
गुजर रहे थे। ज़ाहिरी तौर पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उस वक्त जो मस्कन था वो था यमन के आसपास का इलाका। तो यमन से हज़रत अपने तख्त पर बैठकर हवा में उड़कर गुजर रहे हैं। अचानक एक मकाम आता है, वो मकाम पर अपने तख्त से नीचे उतर जाते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। तख्त को हुक्म देते हैं ज़मीन पर उतर जा। तख्त एक लम्हे में ज़मीन पर आ जाता है, खुद ज़मीन पर आ जाते हैं। उसके बाद अपनी जूतियाँ खुद निकाल लेते हैं। आपके हुक्म के तहत हवा आपके सहाबा को भी साथ लेकर आ रही थी। सहाबा को भी हुक्म दिया कि ज़मीन पर उतर जाओ फौरी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर हवा उनके सहाबा को भी ज़मीन पर ला देती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद अपनी चप्पल अपने हाथ में ले लेते हैं। तमाम उनके सहाबा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबा अपनी चप्पलें अपने हाथ में ले लेते हैं। ज़मीन पर नंगे पाँव 11 किलोमीटर तक चलते हैं। 11 मील का फासला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तय किया। साहिबो, आप जानते हो वो कौन सी ज़मीन है? वो ज़मीन मदीना तैयबा की है। वो ज़मीन मदीना तैयबा की है। जब सहाबा ने पूछा कि या सुलेमान अलैहिस्सलाम ये क्या मामला है, ये कौन सी जगह है कि अचानक आपने तख्त को हुक्म दिया, तख्त आपको ज़मीन पर ले आया और आपने अपनी चप्पल उतार ली और 11 किलोमीटर तक आप खुद पैदल चले हैं, ये कौन सी ज़मीन है? सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ मेरे असहाब, रब्बे कायनात ने मुझे हुक्म दिया है कि इस मकाम का अदब करे सुलेमान। ये मेरे हबीब का हिजरत गाह भी है, हबीब का मस्कन भी है, उसका मदफन भी है। इस मकाम का मदीने पाक का अदब अंबिया किया करते थे कि मदीने पाक के ऊपर से सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं गुजरते थे। ये मुस्तफ़ा जान रहमत की दुनिया में आमद से हज़ारों साल पहले अंबिया कराम ने अदब करके बताया कि ये शान मुस्तफ़ा है, ये मकाम मुस्तफ़ा है कि हुजूर पाक का मदीने पाक में आना, हुजूर पाक का मदीने पाक में मस्कन और मदफन अभी ये कई हज़ार साल के बाद होने वाला था। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरा हबीब मक्के में पैदा होगा, मेरा हबीब मक्के में पैदा होगा है सुलेमान, मगर उसकी हिजरत गाह मदीना होगी, वो वहाँ पर उनका मस्कन होगा, उनका मदफन होगा, अभी से अदब कर। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को रब्बे कायनात ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर का अदब सिखाया, तो हुजूर की शान क्या आला क्या अरफा होगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम कई हज़ार साल पहले मक्के मुकर्रमा से मदीना तैयबा के ऊपर से नहीं गुजरते। ये अदब मुस्तफ़ा बयान करते हैं अपने असहाब से कि रब्बे कायनात ने मुझे हुक्म दिया है कि इस शहर के ऊपर से मैं गुजरूँ, यहाँ पर से गुजरूँ तो लंगे पाँव होकर 11 किलोमीटर तक सारा शहर मैंने बरहाना पाँव के साथ तय करूँ, फिर उसके बाद अपने तख्त को हुक्म दूँ, फिर उस पर बैठ कर रवाना हूँ। ये शान मुस्तफ़ा, ये मकाम मुस्तफ़ा है। तो साहिबो, जैसे मैंने अपने बात की इब्तिदा में कहा था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब्बे कायनात आलम अरवाह में तमाम पैगम्बरों से, तमाम नबियों से और रसूलों से जो वादा ले रहा है, ये कोई आम और मामूली वादा नहीं है। क्यों? क्योंकि कुरान फरमाता है वह अना मअकुम मिनश शाहिदीन के बाद रब्बे कायनात फरमाता है कि अगर तुम इस वादे से फिरोगे तो फिर तुम्हारा शुमार फासिकों में से किया जाएगा। साहिबो, यहाँ पर तफसीर रूहुल मानी, साहिब रूहुल मानी अल्लामा सैयद महमूद आलूसी फरमाते हैं कि इसमें दूसरे मुफस्सिरीन इकराम बयान फरमाते हैं कि यहाँ पर अगर तुम इस वादे पर पक्के न उतरोगे तो तुम्हारा शुमार फासिकों में से किया जाएगा। इससे मुराद दूसरे अंबिया अलैहिमुस्सलाम की उम्मतें हैं, क्योंकि हर नबी ने अपनी उम्मत को ये बात बता दी थी कि मेरे बाद नबी आखिरुज़्ज़मा आने वाले हैं, मेरे बाद एक नबी हो सकता है तुम्हारे दरमियान आएंगे जिनका नामी इसमें गिरामी अहमद होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। तुम पर लाजिम है कि तुम उन पर ईमान लाओ, उनकी मदद करो। अगर तुम ऐसा न करोगे तो तुम्हारा शुमार फासिकों में से, गुमराहों में से किया जाएगा। मगर साहिब रूहुल मानी बयान फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत की शान इतनी अजीम, इतनी बाला है, इतनी आला है, इतनी औला है कि ये इससे एक मुराद तमाम अंबिया की पैगंबर, तमाम अंबिया की यानी जितनी उनकी उम्मतें हैं वो भी लिया गया। दूसरी मुराद ये भी लिया गया कि डायरेक्ट रब्बे कायनात ने तमाम अंबिया से यहाँ पर खिताब फरमाया कि अगर तुम इस वादे में जो तुमने किया है और एक दूसरे पर तुम गवाह हो, तुम्हारे साथ गवाहों में मैं खुद भी शामिल हूँ, इसके बावजूद अगर तुम इस वादे से फिरोगे, हालांकि ये मुमकिन न था, मगर रब्बे कायनात ने वहाँ ताकीदन बयान फरमाया कि अगर तुम इस वादे से फिरोगे तो फिर तुम्हारा शुमार भी फासिकों में से किया जाएगा। सामईन, यहाँ पर रब्बे कायनात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खिताब फरमा रहा है कि मुस्तफ़ा जान रहमत की शान ये है कि
ان کا مقام یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت جب تمہارے درمیان آ جائیں تو تم پر لازم ہے کہ تم ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، اور اگر ایسا نہ کرو گے اور اپنے وعدے سے پھر جاؤ گے تو تمہارا شمار نافرمانوں میں کیا جائے گا۔ صاحبو، رب کائنات مصطفیٰ جان رحمت کی شان کو کوئی معمولی طور پر بیان نہیں فرماتا، انبیاء کے درمیان بیان فرما رہا ہے اور اس کے ساتھ پکا وعدہ بھی لے رہا ہے۔ تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج کے وقت مسجد اقصی میں نماز پڑھانا اور تمام انبیاء اور رسولوں کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت تھا۔ تمام انبیاء کی شریعتیں الگ الگ ہیں، مگر جب مصطفیٰ جان رحمت کا دور آ جائے اور مصطفیٰ جان رحمت کے دور میں تمام انبیاء آ جائیں تو تمام انبیاء پر یہ بات لازم و ملزوم ہو جاتی ہے کہ وہ شریعت محمدی کے تحت ہی کام کریں گے، شریعت محمدی کے تحت ہی چلیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سرکار عمر فاروق توریت کے کچھ پیپر لے کر اس کی تلاوت شروع کی ہے۔ حضور پاک کو اطلاع ملی، حضور پاک جلال میں آ گئے، آ کر کہا کہ اے عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر اس وقت موسیٰ بھی موجود ہوتے تو وہ بھی میری شریعت کے تابع ہی چلتے۔ تو صاحب و تمام انبیاء اور رسولوں کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے، بہت بڑا ہے، بہت بلند و بالا ہے، مگر جب مصطفیٰ جان رحمت کی بات آتی ہے تو اگر حضور کے دور میں تمام انبیاء رسول ہوتے تو سب کے سب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے تحت ہی چلتے۔ اور اس کا ثبوت ہمیں سفر معراج کے واقعے سے ملتا ہے کہ جب تمام انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ شریعت محمدی کے تحت والی نماز تھی، اور حضور پاک کی امامت میں نماز پڑھا کر رب کائنات نے تمام انسانوں کو یہ پیغام بھی دیا کہ میرا حبیب امام الانبیاء ہے۔ صاحبو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان انبیاء اور رسولوں نے وقتاً فوقتاً بیان کرتے رہے اور اپنی امت کو یہ تعلیم دیتے رہے کہ میرا حبیب آنے والا ہے، میرا حبیب آنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب آنے والا ہے، نبی آخر الزمان آنے والا ہے۔ یہ حضور پاک کی میلاد کی جو مجلسیں ہیں یہ یہی ہیں جو ہم اس وقت کر رہے ہیں، کہ حضور پاک کا آنا، حضور پاک کا جلوہ فرما ہونا، حضور پاک کے دنیا میں آنے سے پہلے کی باتیں، حضور پاک کے دنیا میں آنے کے بعد کی جو باتیں ہیں، یہ سب کچھ میلاد مصطفیٰ کی ہی بات ہو رہی ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو گروپ میں بٹھا کر سب کو یہی تعلیم دی کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کروایا، شرک سے دور رہنے کی تعلیم دی، حلال اور حرام کی تمیز بتائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرنے کی ان کو نصیحت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے بعد محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا لیں۔ یہ لا لیں جو بولنا ہے ہر نبی کا، یہ کیا ہے؟ یہ ذکر میلاد مصطفیٰ ہی تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے ذریعے مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد کا ہی ذکر کروایا ہے، کہ ہر نبی اپنی امت کو یہی تعلیم دے رہا ہے کہ میرے بعد مصطفیٰ جان رحمت آنے والے ہیں، میرے بعد مصطفیٰ جان رحمت آنے والے ہیں۔ صاحب و تمام انبیاء نے حضور پاک کی جو شان بیان کی ہے وہ ایک مختصر سی مجلس میں وہ بات پوری نہیں ہو سکتی، مگر میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پکا غلام بنائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان عیسیٰ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، یہاں پر صوفیاء اکرام ایک دو نقطے بیان فرماتے ہیں کہ حضور کی شان یہ ہے کہ آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر آئے، مگر زمین سے جو آسمان پر گئے ظاہری حیات کے ساتھ نہیں گئے۔ آدم علیہ السلام کا ظاہری طور پر وفات زمین پر ہوئی، آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر آئے، مگر اس وقت ظاہری طور پر جسے ہم کہتے ہیں ظاہری زندگی، یوں تو ہم سنی ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم سنی جو ہیں کبھی مرتے ہی نہیں۔ وہ کیسے؟ اب مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ وہ کیسے، تو میں کہوں گا کہ بھائی آپ اگر قرآن پر آپ کا ایمان ہے، رسول پاک کی احادیث پر آپ کا ایمان ہے، قرآن کہتا ہے کہ موت جو ہے تمہیں ایک لمحے کے لیے آئے گی۔ وہ کیسے؟ کل نفس ذائقۃ الموت فرماتا ہے قرآن کہ ہر زندہ کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو چکھنا جسے کہتے ہیں ذائقہ، وہ ایک یا دو لمحے کے لیے ہوتا ہے۔ ذائقہ جو ہوتا ہے ایک یا دو لمحے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم تو زندہ ہیں، اور ہم جس نبی کو مانتے ہیں وہ بھی زندہ ہیں، ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ بھی زندہ ہے، ہم جس قرآن کو مانتے ہیں وہ بھی زندہ ہے،
اور سنی جو ہے نبی کا غلام یہ کبھی مرتا ہی نہیں ہے۔ نبی کی شان تو بڑی اعلیٰ و عرفہ ہے، نبی کا غلام بھی کبھی نہیں مرتا۔ اب آپ پوچھیں کہ وہ کیسے؟ عالم ارواح میں ہم زندہ، رب کائنات نے ہم کو جب ہماری روح پیدا فرمائی تو رب کائنات نے تمام روحوں سے خطاب کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، قالوا بلا، ہاں پروردگار یا اللہ ہم تو سب کا رب ہے۔ یہ تمام انسانوں کی روحوں نے رب کائنات سے یہ بات کہی۔ تو جو بات کہی کیا یہ بات مردہ کر سکتا ہے یا زندہ کر سکتا ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ زندہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو رب کائنات نے پہلے تمہاری روح بنائی، روح زندہ، اس کے بعد تمہاری روح کو رب کائنات نے تمہاری باپ کی پیٹھ میں رکھا، تم وہاں بھی زندہ، اس کے بعد تمہاری روح اپنی ماں کے پیٹ میں آئی، تم وہاں بھی زندہ، وہاں سے نکلے تم اس عالم اسباب میں آئے، یہاں پر تو تم زندہ ہی زندہ، یہاں پر جتنے سال بھی تمہارا رزق رکھا گیا تم یہاں پر تھے، اس کے بعد یہاں سے نکلے قبر میں گئے، اسے کہتے ہیں عالم برزخ، تم وہاں بھی زندہ۔ کیوں؟ کیا وہاں پر فرشتے تم سے سوال نہیں کریں گے؟ وہاں پر تمہیں عذاب کی تکلیف نہیں ہوگی؟ یا وہاں پر تمہیں جنت کی جب کھڑکی کھولی جائے گی اس کی لذت محسوس نہیں ہوگی؟ تو کیا کوئی مردہ لذت محسوس کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں سنی ہر جگہ زندہ ہی زندہ ہے، عالم ارواح میں زندہ، باپ کی پیٹھ میں زندہ، ماں کے پیٹ میں زندہ، پھر اس دنیا میں زندہ، یہاں سے نکلا قبر میں گیا جسے کہتے ہیں عالم برزخ، وہاں بھی زندہ، وہاں سے نکلا پھر میدان محشر میں اٹھا، وہاں بھی زندہ۔ تو صاحبو ہم تو زندہ ہی ہیں اور زندہ کو ہی مانتے ہیں، اور ہمارے نبی کی تو شان یہ ہے کہ جس کی زندگی، جس کی حیات طیبہ وقت کے لیے ہے، رب کائنات نے رسول کو کب سے بنایا اور کب تک ہے یہ رب کائنات ہی جانے، رب کائنات ہی جانے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے یہاں صوفیاء اکرام ایک بڑا پیارا نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ظاہری طور پر زندہ آسمان سے زمین پر آئے، مگر جب زمین سے گئے تو اس وقت ان کی ظاہری حیات ختم ہو چکی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب زمین سے آسمان کی طرف گئے اس وقت زندہ تھے۔ اب کب رب کائنات کی مرضی ہوگی اس وقت زمین پر آئیں گے وہ کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ مگر محمد مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ میرے آقا روح مع الجسد زمین سے آسمان پر جاتے بھی ہیں اور اس روح مع الجسد آسمان سے پھر زمین پر آتے بھی ہیں، یہ آقا کی شان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرمائی اور اس کے بعد یقینی اعلان کیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام اس میں گرامی احمد ہوگا۔ صاحبو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بڑا قطعی حکم نازل فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو تعلیم بھی دی کہ اے میری امت، اب میرے بعد ایک عظیم رسول، ایک عظیم نبی آنے والے ہیں جس کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ رب کائنات نے عالم میثاق میں ہم سے، پروردگار عالم نے عالم ارواح میں ہم سے وعدہ لیا ہے کہ ہم اس نبی پر ایمان لائیں، ہم اس نبی کی مدد کریں، ان کی خدمت کریں، دین پھیلانے میں ان کا ساتھ دیں۔ اور اب میں جا رہا ہوں ظاہری طور پر، میں تمہیں اس بات کی تعلیم دے رہا ہوں کہ میرے بعد اگر میرے بعد وہ یقینی طور پر آنے والے ہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان پر ایمان لاؤ، ان کی خدمت کرو، ان کی غلامی اختیار کرو۔ صاحبو پروردگار عالم کا جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ رب کائنات نے یہ دولت ہم کو بے مانگے دے دی، بے مانگے دے دی۔ ہو سکتا تھا کہ ظاہری طور پر آپ کسی نان مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے یا کسی بدعقیدہ کے، اگر مسلمان بھی ظاہری طور پر پیدا ہوتے تو کسی بدعقیدہ، کسی گمراہ فرقے کے گھر میں پیدا ہوتے، ایسا بھی نہیں ہے۔ رب کائنات کا اتنا بڑا فضل عظیم ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بھی حضور پاک کے وفادار غلاموں میں ہم پیدا ہوئے۔ اس سے بڑی پروردگار عالم کا ہم پر فضل، ہم پر عطا اور رب کائنات کا کرم کیا ہوگا کہ رب کائنات نے ہم کو اہل السنہ والجماعت میں پیدا فرمایا، جس کا قطعی ناجی فرقہ ہونا یقینی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی فرقے میں اللہ کی وحدانیت ملتی ہے، اسی جماعت میں اللہ کی وحدانیت ملتی ہے، رسول پاک کی رسالت کی بات ملتی ہے، حضور کا ادب ملتا ہے، حضور کی محبت ملتی ہے، اصحاب رسول کا ادب ملتا ہے، رسول اللہ کی آل کی محبت ملتی ہے، اہل بیت کا فیض ملتا ہے، تمام اولیاء صالحین کا فیض ملتا ہے، قرآن سے وابستگی ملتی ہے، جو کچھ بھی ہے اہل سنت والجماعت میں ہے۔ صاحبو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی
حضور پاک کا ذکر کرنا، حضور پاک کے نام کی محفلیں سجانا، یہ کوئی عام یا معمولی سی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت وہ پاک پروردگار نے اپنے حبیب کو پاک پیدا فرمایا، اور اس پاک نبی کا ذکر کرنے کے لیے جن رگوں میں پاک خون ہوگا، جن حضرات کے ذہنوں میں پاکیزگی ہوگی، جن کی روح میں پاکیزگی ہوگی، جس کے جسم میں پاکیزگی ہوگی، جس کے خون میں پاکیزگی ہوگی، وہی شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ذکر کرے گا۔ حضور پاک کا ذکر کرنے کے لیے بھی، حضور کی شان بیان کرنے کے لیے بھی، جسم میں اگر ذری سی بھی گندگی رہی، ذہن میں گندگی، روح میں گندگی، دل میں گندگی، خون میں گندگی رہے گی، تو خدا کی قسم تمہاری زبان پر حضور کا نام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو کہ رب کائنات کا یہ فضل عظیم ہے کہ تمہاری روح بھی پاک ہے، تمہارا ذہن بھی پاک ہے، تمہارا دل بھی پاک ہے، تمہارا خون بھی پاک ہے۔ اسی وجہ سے تمہارے زبان پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تمہاری زبان کر رہی ہے، حضور پاک کی شان بیان کر رہی ہے، قرآن پڑھنے کی پروردگار تمہیں توفیق عطا فرما رہا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ پروردگار عالم نے تمہیں اپنے حبیب کا امتی بنایا اور غلام بنایا، اہل بیت کا وفادار بنایا، صحابہ کا محبت کرنے والا بنایا، اولیاء صالحین سے وابستگی رکھنے والا بنایا۔ میں پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میلاد کی برکت کے سبب رب کائنات ہم تمام کے حال پر رحم فرمائے۔ یا اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرما، ہمارا یہاں آنا سننا سب کا جمع ہونا قبول فرما پروردگار، ہم تمام کی جائز دعاؤں کو قبول فرما لے یا رب العالمین۔ پروردگار ہماری گھروں میں برکت کے دروازے کھول دے، رحم کے دروازے کھول دے، فضل کے دروازے کھول دے، اپنی عطا کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ پروردگار ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر میں پروردگار ہمارے گھر سے ہر بلا کو، پریشانی کو، گندگی کو، تکلیف کو، نقصان کو، بیماری کو، ہر شیطانی وسوسہ کو یا رب العالمین ہمارے گھر سے دور کر دے۔ پروردگار ہماری زندگی میں یا اللہ خوشیوں کو بھر دے۔ پروردگار صحیح راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عقل حلال کا کمانے کی نصیب پروردگار توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صحت عطا فرما، عزت عطا فرما، علم عطا فرما، اخلاق عطا فرما، کردار عطا فرما، اعمال عطا فرما دے پروردگار۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پکا غلام بنا دے پروردگار۔ حضور کی تمام سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ قرآن کو پڑھنے والا بنا، قرآن پر عمل کرنے والا بنا، قرآن کو سمجھنے والا بنا۔ علماء صالحین کی صحبت عطا فرما، مشائخین عظام سے وابستگی عطا فرما۔ پروردگار ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔